اس کے گھر میں آ کر ہم اس کے کلام سے اس کو ہم، یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے
کتنے لوگ ہیں جو یسوع کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، اب آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ارے آپ تو پیدائشی مسیحی ہیں، آپ تو پیدائشی طور پر یسوع کے ہیں، تو پھر آپ کے ہاتھ آہستہ آہستہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ تو ایک دم سے اٹھنے چاہیے کہ نہیں اٹھنے چاہیے؟ ابھی آپ نے بہت جوش سے گیت گائے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں وقتی طور پر نجات یافتہ نہیں ہونا، وقتی طور پر روح القدس کا بپتسمہ نہیں لینا، بلکہ وقتی طور پر ساتھ کرتے کرتے حقیقی طور پر لینا. اور جب کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے، ہمیں فوری طور پر کہنا چاہیے کہ ہاں میں مسیحی ہوں. اور مسیحی صرف ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ مسیح کے وہ اوصاف جو اس میں ہونے چاہیے، جو یسوع میں تھے، وہ آپ میں اور مجھ میں اور سب لوگوں میں ہونے چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو مانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو نجات دہندہ مانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہیں، ہاتھ کھڑے کیجئے. یہ ہوئی نا بات. اپنے لیے تالیاں مارے. ابھی اکثر ہم سے یہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی گورا چٹا ہوئے نا تو انہیں چنگے کپڑے پائے ہون تو غیر مسیحی انہوں کہندے نے یار تو تے مسیح لگتا ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی یہ لفظ سنے؟ تو کہندے نے تو تے لگتا ہی نہیں ہے. اور وہ بھی فوری طور پہ نا ذرا سیدھا ہو جاتا ہے اور بڑا فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے. یہ فخر کی بات ہے. وجہ اعمال 11 باب 26 آیت کھولیے گا. 11 اس کی 26 آیت یہاں لکھا ہے، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ سب سے پہلے کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے. آج آپ کی عدالتوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اب کرسچنز کو عیسائی لفظ سے نہیں پکارا جانا چاہیے، بلکہ کیا پکارا جانا چاہیے؟ مسیحی. بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہماری چال چلن سے نہیں ہوا، یہ ہمارے مسیح مزاج سے یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کسی اور طرح سے ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو فسوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقع میں ہی ایسا مزاج رکھتے ہیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کتنے لوگ ہیں جو یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا مسیح یسوع کا مزاج تھا ویسا ہی ہے. کیا کبھی کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے پلٹ کر اس کو گالی دی ہے یا نہیں دی؟ اب یہ سوال آپ ہی کے لیے، سوچ کے جواب دیجیے گا، کیونکہ یسوع کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے پلٹ کر ویسا نہیں کیا. اسے مارا گیا، اسے پیٹا گیا، لیکن وہ اس کا مزاج ٹھنڈے کا ٹھنڈا ہی رہا. مٹکا آپ جانتے ہیں کہ مٹی سے بنتا ہے، اور مٹی گرم نہیں ہوتی بلکہ ٹھنڈی ہوتی ہے. جنہوں نے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے مٹکوں کے اندر پانی پیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج کل تو فریج اور یہ سب چیزیں ہیں، پرانے وقتوں میں مٹکے میں پانی ڈالتے تھے اور وہ کیا گرمی کیا سردی وہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. مٹی کہتی ہے کہ مجھ میں جو تھا میں بنائی بھی ٹھنڈی چیز سے گئی ہوں، اور جب میرے میں پانی ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے، اور پینے والا بھی اس کو پیتا ہے تو وہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے. کیونکہ کمار نے جب اسے بنانا چاہا تو پہلے اس نے اسے کیا بنانا چاہا؟ ایک چلم بنانا چاہا. تو جب چلم، اس کی بیوی نے اسے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے چلم بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلم نہ بنا، موسم گرمی کا ہے، مشق بنا، وہ مٹکا بنا یا سراہی بنا. تو جب اس نے سراہی بنا لی تو اس نے پھر یا مٹکا بنا لی تو اس نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ سب کچھ اگر میں چلم بنتی تو مجھ میں آگ ہوتی، میں گرم ہوتی، جو پیتا وہ بھی اندر سے جلتا اور وہ کیا کرتا؟ نشے کی حالت میں رہتا. لیکن اب تو نے مجھے مٹکا بنا دیا ہے، اب میں خود بھی ٹھنڈی رہوں گی اور جو مجھ سے پانی پی گا وہ بھی کیا رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا. ہم اندر کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور ہیں.
اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر اس زمین پر رہتے ہوئے، مقصین کی بات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گا، آپ کو دانیل کا بھی ذکر ملنے کو آئے گا، آپ کو ایک داؤد کا بھی ذکر ملنے کو آئے گا حقیقی زندگی کی خاطر، لیکن اس سرزمین کے اوپر بھی، آپ کی پاکستان کی زمین پر بھی ایسے لوگ، وفادار لوگ، ایماندار لوگ گئے ہیں اس دنیا سے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ صرف اس لیے پیش کیا کہ انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا۔ سیالکوٹ کے اندر کئی سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مشنری کو اس کی چمڑی کھرچ کھرچ کر اتاری گئی تھی، لیکن اس نے یسوع کا انکار نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بچے کو نیزہ ڈال کر یوں اوپر کر دیا گیا، بول یسوع کا انکار کر تو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بھی مار دو، اس کو مار دو، کہ میں یسوع کا انکار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ اس زمین کا بھی نہیں تھا، اس دھرتی کا بھی نہیں تھا، نہ اس زبان کا تھا، نہ اس معاشرے کا تھا، نہ اس کلچر کا تھا، نہ اس ثقافت کا تھا، وہ کہیں اور سے آیا تھا، لیکن منادی کرنے کے لیے آیا تھا، انجیل کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا، اور انجیل کی خوشخبری کے لیے وہ کیا ہوا؟ اس نے بلیدان دیا، اور ویسا ہی مزاج رکھا جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ اپنے ظلم کرنے والے کو خلاف بولا، وہ چاہتا تو اتنے فرشتے بلا سکتا تھا کہ رومی حکومت کیا یہ دنیا ختم ہو جاتی، لیکن اس نے بنی نوع انسان کو، مجھے آپ کو بچانا تھا، خریدنا تھا، قیمت سے، لہو سے خریدنا تھا، تاکہ آپ اور میں بچیں، اور وہ فردوس جو میرا اور آپ کا ہے وہ واپس ہم کہاں جائیں؟ وہاں جائیں۔ حقیقی مسیحی زندگی میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو دلیری کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دانیل کی بات کو دیکھتے ہیں، اور دانیل سے کہا گیا کہ وہ کیا کرے؟ دعا نہ کرے، اور اگر کرے بھی، سجدہ کرے بھی تو بت کے سامنے کرے، تو کیا اس نے ایسا کیا؟ اس نے ایسا نہیں کیا۔ حکومت وقت نے کہا کہ یہ سب کچھ کر، لیکن اس نے نہیں کیا، بلکہ اپنی کھڑکی کا دروازہ مشرق کی طرف کھولا اور دعا کی، اور پھر اس کے خلاف جب جا کر بیان دیا گیا کہ یہ تیرے اس معبود کی پرستش نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اس کو کہاں ڈالا گیا تھا؟ کیونکہ وقت کم ہے، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا بس تھوڑا سا رہ گیا، میں چاہوں گا کہ ہم جلدی سے اس حقیقی زندگی کی طرف آئیں اور اس کو جانیں۔ جس شخص نے اس کو منع کیا تھا، اور جس شخص کی وسیلہ سے وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تھا، جن لوگوں کی وجہ سے ڈالا گیا تھا، کیا کیا تھا خدا نے؟ شیروں کے منہ کو کیا کیا تھا؟ کیوں بند کر دیا تھا؟ اس لیے کہ دانیل کی زندگی کس کے ساتھ تھی؟ خدا کے ساتھ تھی۔ وہ خدا سے دور نہیں تھا، اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہر کام، ہر چیز، ہر فیصلہ کس پر چھوڑتا تھا؟ اپنے خدا پر چھوڑتا تھا، اور ویسا ہی مزاج اس نے رکھا ہوا تھا جیسا خدا کا مزاج تھا۔ اگر کوئی شخص بھوکے شیروں کے سامنے کسی کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کا کیا حال کریں گے؟ لیکن شیروں نے اسے چھوا تک نہیں۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دانیل کا خدا اسے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ کون ہے جسے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقی مسیح ہے، حقیقی خدا کا بندہ ہے، اس کے ساتھ چلنے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو داؤد گو کہ عمر میں چھوٹا ہے، جاتی جولیت اس سے ہر لحاظ سے طاقتور بھی ہے، بڑا بھی ہے، ہر چیز میں وہ اس سے 4 گنا 5 گنا 10 گنا زیادہ ہے، لیکن آپ اس کا ایمان دیکھیں۔ کیا اس نے اس کو بھالے سے مارا؟ کیا اس کے پاس کوئی میزائل تھا؟
یا اس کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھیار تھے جو وہ لے کے ساتھ جنگ کی صورت میں گیا؟ اس کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا اور وہ تھا ایمان کا. اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو اسرائیل کے خدا پر ملامت کرتا ہے, لعنت کرتا ہے؟ اور ایک ہی پتھر سے وہ جاتی چولیت ڈھیر ہو گیا, کیونکہ اس کے پیچھے کون تھا؟ خدا تھا. اور جس کے پیچھے خدا ہو, جس کے ساتھ خدا ہو, اس کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں وہ خود ہو, اسے کون ہرا سکتا ہے؟ ہے کوئی نہیں ہرا سکتا. آج ہم اگر اس بات کو دیکھیں کہ جاتی جولیت جو ہے اس کو داؤد مار رہا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ ہم 3 طرح کے لوگ اپنے اندر دیکھتے ہیں. ایک وہ جو نان بلیور ہے, جو خدا کو نہیں جانتے, جو خدا کو جانتا ہی نہیں, اس پر ایمان کیسے رکھے گا؟ ایک وہ ہے جو نام نہاد مسیحی ہیں, جو نام کے تو مسیح ہیں, نام مسیح رکھ لیا, پیدائش ان کی مسیح خاندان میں ہو گئی, لیکن وہ خدا سے دور رہے, خدا کی تعلیم سے دور رہے, یسوع سے دور رہے. انہوں نے یسوع کو جانا تو ضرور, لیکن اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں جانا. لیکن ایک کیسے ہیں تیسرے والے جو واقعی میں بلیور ہیں, واقعی میں ایماندار ہیں, واقعی میں ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اور باقی کے دو, ان دونوں تینوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کون شخص تھا جو یسوع کے 12 شاگردوں میں تو شامل تھا لیکن اس کے خلاف تھا؟ جی, یہودا اسکریوتی. اب دیکھیں, ایک شخص زندگی کے ساتھ رہ کر بھی موت کے حوالہ ہو گیا. اس نے اس زندگی کی قدر کی ہی نہیں ہے, اسے جانا ہی نہیں ہے. وہ بھی بھیجا اس تھیلی پر فخر کرتا رہا, اس تھیلی میں سے چیزوں کو نکالتا رہا, اس تھیلی میں سے وہ اپنے لیے سب کچھ کرتا رہا, لیکن جو سامنے دولت تھی, جو ہمیشہ کی دولت تھی, اسے اس نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا. میرے عزیزو, آج ہم جب اپنی زندگی کی طرف غور کرتے ہیں تو کیا میں اور آپ روٹین کے مسیحی ہیں, عارضی مسیحی ہیں؟ میرے عزیزو, مسیحی زندگی میں یہ یاد رکھیے گا کہ ابدی زندگی کے وارث ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بات غور سے سن لیجئے گا, خدا کا کلام واضح بیان کرتا ہے کہ عارضی روٹین کی مسیحی زندگی میں ابدی زندگی کے وارث ہونے یا جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دانیل جیسی زندگی, مقدس یوسف جیسی زندگی, داؤد جیسی زندگی, پالوس جیسی زندگی, اگر یہ حقیقی زندگی ہے تو میرے عزیزو, ابدی بادشاہت میں ہمیں جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا. آواز دیجیے گا, کوئی روک سکتا ہے؟ میرے عزیزو, ہم جو بائبل کے شاگرد ہیں, ہم جو یسوع کے پیروکار ہیں, ہم جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ اوروں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. تو پھر ذرا سا غور کیجئے گا اور اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ کیا ہم عارضی مسیحی ہیں یا حقیقی مسیحی ہیں؟ ہم کون سے مسیحی ہیں؟ جو حقیقی مسیحی ہیں وہ صرف ان چیزوں پر عمل ہی نہیں کرتے, اسے مانتے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی لاتے ہیں. غور کیجئے گا, یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی قدرت کو قبول کرتے ہیں, اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, مسیح کے دکھوں کو مانتے ہیں,
اس کی صلیب پر چڑھائے جانے کو مانتے ہیں، اس کی قبر میں اتر جانے کو مانتے ہیں، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کو مانتے ہیں، 40 دن کے ظہور کو مانتے ہیں، اس کے صعود کو مانتے ہیں، اور پھر اس کی آمد کو بھی مانتے ہیں، عملی طور پر، لفظی طور پر نہیں۔ ہم میں بھی بہت سے ہیں جو لفظی طور پر صرف اسے ایک رسمی طور پر بات کو کیا اور رسمی طور پر ہی بات کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح میں سو گیا ہے اور یہ باپ ابراہیم کی گود میں ہوگا۔ یہ ایمانی بات ہے، لیکن کیا عملی طور پر جو زمینی زندگی میں جو آپ نے دیکھا، کیا ویسا دیکھا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح یسوع کی جو زمینی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ اس میں کوئی شخص کوئی بھی کوئی نقص نکال سکتا ہے؟ فقیوں فریسیوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے حکمت کے ساتھ ان کا کیا کیا؟ جواب دیا۔ آج میں اور آپ شاید اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو شاید ہم اس طرح سے اس کا جواب نہ دے سکیں۔ جب ہم اسی باب کی اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا، میں جلدی سے اس کو پڑھوں گا 6 آیت سے۔ فلپیوں کے نام جو خط ہے، دوسرا باب، ہم نے پہلی 5 آیات پڑھی ہیں، میرے ساتھ آپ 6 آیت سے دیکھیے گا، مختصر اس کو بیان کروں گا، غور سے سنیے۔ اب پہلے جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ انسان کے بارے میں ہیں کہ انسان کا عمل حقیقی ہے یا عارضی ہے، لیکن یسوع کے بارے میں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو 5 آیت ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیوں؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت میں تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ تمام وہ اوصاف جو خدا میں ہیں اس میں ہے، تو کیا اس نے اس چیز کو کیا سمجھا؟ برابر ہونے کی چیز کو قبضہ میں سمجھا؟ ایک چھوٹے سے پاسپورٹ کو لے کر آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا غریب ہے، انہوں گھر کا تو لے آنڈا ہے ہو، اگر آ بھی گیا تو بولے چلو روٹی نہ کھواؤ، انہوں چاہ پہ آ کے بھیج دو وہ۔ لیکن اگر وہی شخص آپ کے گھر آ رہا ہے کچھ لے کر تو بڑی اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ وہ کہتے نہیں جی میرا بھیڑ بھی کیا کہ میرا ویر جڑا نا وہ دبئی چو آیا، میرا ویر امریکہ تو آیا، میرا ویر فلانی جگہ تو آیا۔ حالانکہ یہ سب چیزیں نفسانی ہیں، دنیاوی ہیں۔ خدا نے، مسیح نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا؟ خدا کے برابر ہونے کو بھی اس نے اس قبضہ میں نہ رکھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا۔ کس سے خالی کیا اس نے اپنے آپ کو؟ ان تمام چیزوں سے، اور اپنے آپ میں صرف ایک چیز بھری ہوا تھا، پیار۔ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہوا۔ اس جیسا کوئی خادم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا خادم بن سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، نیچے کر دیا، خاک میں لے آیا، اور ایسا فرما بردار ہوا کہ موت گوارا کی۔ کیسی فرما برداری؟ اج پیو اگر انپڑھ ہے نا تے پتر نے اگر کوئی 12ویں کر لی ہے، 14ویں کر لی ہے، تے پتر پیو کر آکھے نا کچھ بچے نو تے وہ پتہ کہندا ابا تینوں کی پتا، تو کہڑا کدی اسکول لے گیا، تو کہڑا کدی۔ حالانکہ یہ اسی باپ کی کمائی سے 12ویں 14ویں جو بھی اس نے ڈگری کی ہے اسی باپ کی کمائی سے کیا ہے، لیکن آج اسے ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابا تینوں کی پتا۔ ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر اس نے اپنے آپ کو پست کیا، اور یہاں تک فرما کس کا فرما بردار رہا؟ اپنے باپ کا، کیونکہ باپ نے جو کام اس کے کرنے کو دیا تھا وہ اس نے فرما برداری کے ساتھ کیا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر بھی غور کریں گے جب ہم 7 صلیبی کلمات میں آئیں گے، کیونکہ پہلے 3 کلمات میں وہ باپ کیا کر پکارتا ہے، لیکن چوتھے کلمے میں اے خدا کر کے پکارتا ہے۔ پہلے 3 کلمات میں وہ اپنے آپ کو بیٹا ثابت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تیرا بیٹا ہوں، معاف کر ان کو، لیکن چوتھے کلمے میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، اپنی اس فرما برداری پر، اپنی اس ایمانداری پر، اپنے اس کام پر ہوں، اور میں تجھے خدا کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا ہے اور میں اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے فرما برداری کے ساتھ ہوں۔
اور کون سی موت گوارا کی؟ صلیبی موت۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ کس لیے؟ کہ وہ خدا کا، اپنے باپ کا کیا رہا؟ فرما بردار رہا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہے کوئی ایسا نام؟ تھوڑا دیر تو میرے ساتھ رہ جائیں، 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، آواز تو کھولیں اپنی۔ ایسا نام کوئی ہے جس کے آگے آپ اپنے سروں کو جھکا سکیں، جس سے آپ مانگ سکیں، جسے آپ باپ کہہ کر پکار سکیں، جو آپ کی سنے اور سن کر آپ کو جواب دے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے؟ کوئی ایسا ہے؟ میرے عزیزو، 10ویں آیت کہتا کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ آپ نے اپنے مزاج سے، اپنے کردار سے، اپنی عادات سے آپ نے اور لوگوں کو، یہ آیت جو ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے۔ ہر گھٹنا کب جھکے گا؟ جب آپ اس کے مزاج کو لے کر دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ایسا ہی مزاج رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی کردار اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنا ہے، کہ جیسے انطاکیہ کی کلیسیا میں لوگوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں مسیحی کہو، بلکہ لوگوں نے ان کو مسیحی کہا۔ کیوں کہا؟ کہ وہ یسوع کو جانتے تھے، وہ یسوع کو پہچانتے تھے، انہیں یسوع کے بارے میں علم تھا، وہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے یسوع کو دیکھا ہوا تھا کہ یسوع کیسا ہے۔ اسی لیے جب وہی چیز، وہی لباس، وہی بات، وہی کردار، وہی ایمان، وہی فرما برداری ان میں نظر آئی، تو انطاکیہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ پھر تو آڈی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کون سے مسیحی ہیں؟ عارضی مسیحی ہیں یا حقیقی مسیحی ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہی مصلوب ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے ہی دکھ سہا ہے، اور جو کچھ بھی عملی طور پر ہم انجیل مقدس میں اور پرانے اور نئے عہد نامہ میں اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے تھا، خدا کے ساتھ شروع سے ہے، اس کا ظہور ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، اور پھر جیسی زندگی اس نے گزاری ہے، شاید ہی کوئی شخص ویسی زندگی گزار کر گیا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک تربیت بھی ہے، اور ایک چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر میں مسیحی بیٹی نہیں ہوں، اگر میں مسیحی بیٹا نہیں ہوں، اگر میں مسیحی بھائی نہیں ہوں، اگر میں مسیحی بہن نہیں ہوں، اگر میں مسیحی بزرگ نہیں ہوں، اگر میں مسیحی بزرگہ مان نہیں ہوں، مزاج میں کہ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، تو آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسے فرما بردار رہو جیسے وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، ویسے ہی تم بھی جو اس کے پیروکار ہو، جو اس کو مانتے ہو، جو اس کو پوجتے ہو، جو اس کی پرستش کرتے ہو، جو اس کی ستائش کرتے ہو، جو اس کے سامنے آ کر جھکتے ہو، ویسے ہی کیا کرو بن جاؤ، تاکہ ہم ان زمینی چیزوں پر بھروسہ نہ رکھیں بلکہ آسمانی مقاموں کا، نئے یروشلم کا، جس کے لیے وہ کہتا ہے، پالوس رسول نے کہا کہ یہ عارضی جگہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اصل شریعت جو ہے وہ نئے یروشلم کی ہے، جہاں میرا اور آپ کا منجی ہوگا اور ہم ہوں گے، اور ایک بہت ہی خوبصورت
پچھلے دنوں میں ایک خدا کے خادم سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں ہی خدا مجھے وہاں لے کر گیا اور میں نے وہاں دیکھا جا کر کہ روشنی ہی روشنی ہے، جلال ہی جلال ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو جلال میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں، بے ایمانی کے فرزند نہیں ہیں، ہم دم نہیں ہیں، ہم سر ہیں، ہم شاگرد یسوع کے ہیں، قوموں کے شاگرد نہیں ہیں۔ ہم قوموں کے لیے استاد بنائے گئے ہیں، اور پھر استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اس کا استاد تھا۔ ایلیا کو دیکھا آپ نے، اور الیشا نے اس چیز کو لیا، لیکن آگے جا کر وہ چیز ختم ہو گئی، وہ چادر وہیں کے وہیں چلی گئی۔ آج یسوع اپنے باپ کا فرمانبردار ہے، اور ہمیں کس کا فرمانبردار ہونا ہے؟ اپنے یسوع کا۔ جب بھی نام جپتے ہیں تو یسوع کا نام ہی جپتے ہیں، جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو یسوع کا نام ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام اور ہے؟ تو جب وہ کوئی اور نام نہیں ہے، جیسا کہ کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تو میرے عزیزو آج میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم ویسا مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر ایک دوسرے سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ کہیں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ مسیح اصول یہی ہے، اور یسوع کا کہنا بھی یہی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جو ایک عمل ہے اسے جاری رکھو، جیسے میں باپ سے وفادار رہا ویسے تم بھی میرے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار رہو۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ زور سے کہیے گا آمین، آمین۔ ایسے